رمضان عرفان رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم. رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات عرفان رمضان میں میں ہوں آپ کا میزبان ماجد علی خان، اور ابھی جو کلام پیش کر رہے تھے، قرأت پیش کری، ہمارے ساتھ موجود تھے محمد سعد حسین، اور ہمارے ساتھ آج کا جو موضوع ہے 3 رمضان المبارک کی مناسبت سے آج ہم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے القابات اور ان کی جو شخصیت تھی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احترام میں ادباً کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آپ کو سیدۃ العالمین اور اسی طرح مختلف القابات سے نوازا گیا۔ آج کے موضوع پہ ہمیں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے علماء کرام جو آج کے اس پردور محفل کے اندر جو ہے وہ سیدۃ العالمین کی شخصیت پر اور کردار کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں علامہ سید امین شہیدی صاحب اور سید طیب شاہ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جبکہ مفتی محمد نوید عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم رخ کر لیتے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب کا، اور ان سے بات کریں گے جو کہ
اس وقت بات کریں گے کہ جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے اور جو ان کے فضائل ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماجد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی اس محفل کی اصل نورانیت اس ذات سے منسوبہ ہے جو کائنات کی روح ہے۔ اس عالم میں اگر زندگی ہے تو وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی میں اس ہستی کو محور بنا کر پیش کیا ہے رسول کریم نے۔ اگر ہم رسول کریم کی زندگی میں اہل البیت کے حوالے سے وارد ہونے والی احادیث کا جائزہ لیں تو ان میں ایک بڑی نایاب اور بڑی ہی معتبر حدیث قصہ ہے، اور حدیث قصہ میں جب اہل البیت کا تعارف پیش کیا جاتا ہے تو اس میں محور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ جو چادر کے نیچے لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ یہ ان میں اصل فاطمہ ہے، پھر ان کے ساتھ ان کے والد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے ساتھ ان کے شوہر نامدار علی المرتضیٰ ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ ہوتا یہ ہے کسی کے تعارف میں کہ سب سے مشہور اور مقتدر شخصیت کی نسبت سے دوسروں کو پہچانا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث اس عظیم ترین ہستی کے تعارف کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، ورنہ نبی کریم کو تعارف کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا۔ اس حدیث میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تعارف کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ آپ جب قرآن کریم کی آیے تطہیر کو دیکھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس آیت نے بتایا کہ چادر تطہیر کے نیچے موجود یہ 5 ہستیاں ایسی ہیں جن کی خلقت، جن کی صفات، جن کا مقام، جن کا مرتبہ باقی تمام انسانوں سے بالکل جدا ہے۔ بالکل جدا ہے، چونکہ ہمارے پاس یعنی مکتب اہل البیت میں بھی اور مکتب اہل سنت میں بھی ایسی احادیث کی بھرمار ہے جو ان ہستیوں کی پیدائش کے حوالے سے، ان کی خلقت کے حوالے سے، ان کے کمالات کے حوالے سے، ان کے مقامات اور درجات کے حوالے سے باقیوں سے ان کو بالکل ممتاز کر کے پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیث خود امام احمد ابن حنبل کی ہے جس میں ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ ابا جان بتائیے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل شخصیت کون ہے؟ تو انہوں نے ایک ایک کر کے حضرت ابوبکر سے لے کر 16 یا 17 اصحاب کے نام گنوا دیے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ نے اس درمیان میں کہیں پر علی المرتضیٰ کا نام نہیں لیا، تو کیا وہ ان افضل ہستیوں میں شامل نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں میرے والد نے فرمایا کہ علی المرتضیٰ، تم نے جو سوال کیا تھا وہ اصحاب کے بارے میں سوال کیا تھا، علی المرتضیٰ اصحاب میں سے نہیں اہل البیت میں سے ہے، اور اہل البیت وہ ہیں لا یقاس بہم احد، یعنی کائنات میں کسی کا ان کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک، موازنہ یعنی مقابلہ، یعنی ان کے درمیان وزن کرنا ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک سمپل سی مثال ہے، آپ پتھر اور ہیرے کو آمنے سامنے نہیں رکھتے، یہ نہیں کہتے بھئی اس کی قیمت یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے۔ آپ مخمل اور کیچڑ کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رکھتے، یہ نہیں کہتے اس کی قیمت یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے، یعنی موازنے میں دونوں کے درمیان کسی تناسب کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں پر اہل البیت علیہ السلام کو باقیوں سے بالکل جدا کر کے پیش کیا گیا ہے۔ لہٰذا اہل البیت علیہ السلام اور ان کے درمیان محور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس حوالے سے انمول ہستی ہیں کہ جن کو سیدۃ نساء العالمین کہا گیا، بے شک، یعنی دونوں عالموں میں، تمام عالم میں ابتدا سے لے کر انتہا تک اگر خواتین کی لسٹ بنائی جائے تو سب سے برترین اور سب سے افضل ترین ہستی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ نبی کریم کا کلام دیکھیں، فرمایا فاطمہ ام ابیہا، اپنے والد کی ماں ہے۔ یہ جو ماں کا درجہ ام ابیہا کا قرار دیا، نبی کریم نے قرار دیا، یہ کوئی چھوٹا درجہ نہیں ہے، یہ ان کے مقام کی طرف اشارہ ہے۔
دیکھیں نبی کریم کے اعمال اور ان کے افعال اور ان کے کلام کو بعض اوقات ہم باقی انسانوں کے اس لسٹ میں اور اس سیکوینس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم کا کلام یعنی الہی کلام ہے۔ الہی کلام اور بشری کلام میں آسمان زمین کا فرق ہے، موازنہ قابل عمل نہیں ہے۔ لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرماتے ہیں تو اس کا منبع وہی ہوتا ہے، اس کا منبع الہی ہوتا ہے، اس کا مخزن اور ماخذ الہی ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ رکھا، یہ کیا ایسے ہی تھا کہ کوئی نام تلاش کیا اور ان ناموں میں سے 10 ناموں کی شارٹ لسٹنگ کی اور ان میں سے ایک نام رکھا؟ کیا یہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہم کرتے ہیں۔ نبی کریم کے لیے ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم نے جتنے بھی نام رکھے ہیں ان تمام ناموں کے پیچھے ایک ملکوتی مفہوم موجود ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام اور القاب اور ان کی شخصیت کے درمیان ایک تناسب ہے، اس تناسب کے تحت وہ نام حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ خود فاطمہ جب رکھا گیا تو کیوں رکھا گیا؟ احادیث بتاتی ہیں کہ فاطمہ یعنی فاطمہ جدائی ڈالنے کے معنی میں ہے، تو فاطمہ کو فاطمہ احادیث کی روح سے اس لیے کہا گیا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محشر کے میدان میں اپنے پیروکاروں، اپنے چاہنے والوں اور اپنے مطیعوں کو جہنم کی آگ سے جدا کریں گی اور فاصلہ ڈال دیں گی، اس لیے فاطمہ کہا گیا۔ لہٰذا اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے القاب پر آپ غور کریں، بطول ان کا لقب ہے، طاہرہ ان کا لقب ہے، عذراء ان کا لقب ہے، عابدہ ان کا لقب ہے، یہ تمام مفاہیم، تمام القاب وہ ہیں جو ملکوتی ہیں۔ یعنی اگر زمین پر فاطمہ ہیں تو آسمانوں میں زہرا ہیں، زمین پر زہرا ہیں تو آسمانوں میں نوریہ ہیں، زمین پر اگر وہ عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے تو آسمانوں میں طاہرہ ہیں۔ یعنی وہ شخصیت جن کے بارے میں جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں اور ان کے پاؤں میں ورم پیدا ہوتے یعنی سوج جاتے پاؤں، لیکن ان کی عبادت میں کوئی کمی نہ آتی، تو وہاں پر نبی کریم فرماتے کہ فاطمہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے جمال کی نورانیت سے کائنات اور آسمان روشن ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں آسمانوں میں زہرا کہا گیا ہے۔ یعنی یہ جو ان کے القاب ہیں، ان القاب کے پیچھے مفاہیم، مطالب، معارف اور ملکوتی پیغامات پوشیدہ ہیں، وہ عام نام نہیں ہیں۔ بالکل، وہ اس لحاظ ملکوتی سے پیغامات کے بارے میں ہم جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ مفتی نوید عباسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ مفتی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تواتر کے ساتھ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے خصائص بیان کیے گئے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ماجد بھائی، گزارش یہ ہے کہ جس شخصیت کا تذکرہ کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں، اس تذکرے سے اس شخصیت کی کمال میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم ان کا ذکر کر کے اپنے آپ کو بلند کر رہے ہیں۔ وہ اتنی بلند رتبہ شخصیت ہیں کہ ان کے ذکر کے ساتھ جو جڑتا ہے وہ اپنے آپ کو بلند کر لیتا ہے۔ تو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ مہیمنہ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی پیاری شہزادی ہیں، اور اتنی پیاری شہزادی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ تشریف لاتی تو نبی علیہ السلام ان کے لیے قیام کرتے، کھڑے ہو کر آگے بڑھ کے انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، ان کے پیشانی کا بوسہ لیتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ کون ہیں۔ اور پھر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیدہ طیبہ، ان کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جب نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کا معاملہ آیا تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو نبی اکرم عورتوں کی جہاں بات ہوئی ہے وہاں سیدہ زہرا کو ساتھ رکھا ہے۔ ابھی ہم آیہ تطہیر کی تلاوت سن رہے تھے قاری صاحب سے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ اس میں اول آپ کو سیدہ زہرا پاک نظر آئیں گی، حضرت مولا علی ہیں، حضرات حسنین کریمین ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو چادر کے نیچے لیا تو جناب حضرت سیدہ ام سلمہ وہ کہتی ہیں
کہ میں نے کہا میں بھی آ جاؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو خیر پر ہے۔ چادر کے نیچے نبی علیہ السلام نے ان کو رکھا اور کہا اللہم ہؤلاء آل بیتی، کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی یہ وہ خاص اہل بیت ہیں۔ اور پھر سیدہ پاک وہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدہ میری جان ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں آج عام آدمی ہو، اس کی بچی ہو، تو وہ اپنی بچی سے کتنا پیار کرتا ہے، اور اگر اس کی بچی کو کوئی دکھ پہنچائے تو انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی ہیں، ان کی عظمت اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے، رسول اللہ نے بیان کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ان کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنا مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب کو تکلیف دی، جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اس نے رب کو راضی کیا۔ تو جناب سیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے گھر میں پل کر بڑی ہوتی ہیں۔ ہر لمحہ آپ نبوت کے زیر سایہ ہیں، اور جب آپ کے نکاح کا مرحلہ آتا ہے تو پیغامات آتے ہیں، نبی علیہ السلام خاموش ہیں، پھر جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے آسمانوں پر علی و زہرا کا نکاح کر دیا ہے، زمین پر آپ نکاح کر دیں۔ یعنی سیدہ فاطمہ کا کف حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے، اور علی کا کف یہ جناب سیدہ طیبہ کی ذات ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس سے اندازہ لگائیے کائنات میں ہر آدمی کی اولاد اس کے بیٹے سے چلتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ نبی علیہ السلام کائنات میں وہ واحد شخصیت ہیں جن کی اولاد آگے، جن کا نسب بڑا ہے تو وہ بیٹی کے ذریعے بڑا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جب حضرت مولا علی کے نکاح میں گئی تو نبی علیہ السلام کو، آج بھی ہم کہیں اور پہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ تانے دیے گئے جب نبی علیہ السلام کے شہزادے وصال کر گئے حضرت قاسم و حضرت ابراہیم، کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ ابتر ہو گئے۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دشمن کو ابتر قرار دیا اور نبی علیہ السلام کو کہا ہم نے آپ کو کثرت خیر عطا کر دی، اس میں آپ امت بھی مراد لیں، اس میں آپ نبی علیہ السلام کی برکتیں بھی مراد لیں، جو مرضی مراد لیں، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن اول مراد یہ ہے چونکہ تانا بیٹے کے انتقال پر دیا گیا تھا کہ ہم آپ کو اولاد کی وہ کثرت عطا کریں گے کہ سب کے نسب ختم ہو سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کا نسب ختم نہیں ہو سکتا اور صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ آخر میں جو آدمی امت کو نکال کے عروج کی طرف لے جائے گا وہ بھی علی و زہرا کا بیٹا امام مہدی ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار محبت نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بالکل آپ نے گویا آپ کی زندگی جو ہے نا وہ عجیب سی ہو گئی، ہر وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلتے تھے کسی بھی مرحلے پر کبھی ایسا نہیں ہوا، سب کو حضور ملتے، آخر میں جناب سیدہ زہرا سے مل کر پھر جاتے، اور جب کبھی حضور واپس پلٹتے تو سب سے پہلے جس گھر میں جاتے وہ جناب سیدہ زہرا پاک کا گھر ہوتا۔ تو سیدہ زہرا پاک کی عظمتیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آج ہمیں انہیں رول ماڈل بنانے کی ضرورت ہے، ان کی شخصیت ہمیں پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج اس پرفتن دور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ سیدہ زہرا پاک کی ذات پر بھی انگلی اٹھا دیتے ہیں، حالانکہ یہ میں بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں، یزید نے بڑے مظالم کیے، بہت بڑا ظالم تھا، اور میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑا بدبخت کافر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا بدبخت اس کی بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ جناب سیدہ کے حوالے سے کوئی بات کرے، بلکہ ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے اس نے کہا میری ماں سیدہ پر قربان۔ لیکن عجب لوگ آ گئے آج کے اس دور میں جو جناب سیدہ زہرا کی ذات پر کلام کرتے ہیں۔ میں چلتے چلتے اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ زہرا پاک وہ ہیں جہاں وہ ہوتی ہیں وہاں خطا نہیں ہوتی، اور وہ محفوظہ ہیں۔ ہمارے علماء نے تو علماء اہل سنت نے، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی ہوں یا اس سے اوپر کے بزرگ ہیں، انہوں نے شرعی معنی میں نہیں لیکن لغوی معنی میں انہیں معصوم بھی کہا ہے،
یہ اہل سنت و جماعت کی میں بات کر رہا ہوں، تو سیدہ زہرا پاک کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اللہ نے رسول اللہ کو عطا کی ہیں، تو آج ہم ان کے نقش راہ کو پائیں، اور خاص طور پر مجھے سننے والی گھروں میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت سیدہ پاک کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے وہ عطا کی گئی ہیں، انہیں باقاعدہ طور کے اوپر انعام کے طور کے اوپر حضرت فاطمہ الزہرا پیش کی گئی۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ عرفان رمضان عرفان رمضان رمضان عرفان رمضان ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید طیب شاہ گیلانی صاحب۔ ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بات کریں آج کے موضوع کے حوالے سے۔ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لقب جو دیا گیا تھا ام ابیہا کا، تو اس لقب کی معنویت اور اس کی منظر کشی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یہ ماجد بھائی، یہ جو اہل بیت اطہار ہیں ان کے جو القاب ہیں یا ان کی جو کنیتیں ہیں یا ان کے اسماء جو ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے راز رکھے ہیں۔ ایک تو شفقت کے حوالہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو طرز محبت تھا وہ اس قدر شفقت امیز تھا، گویا کہ جس طرح ایک ماں کا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی آپ کو ام ابیہا کے لقب سے دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا، یہ تھوڑا سا مجھے وقت چاہیے، چند منٹ چند دقیقے، یہ جو لفظ ام ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح یہ جو کوئی مین شاہراہ ہوتی ہے نا کسی سٹی کی، کسی شہر کی، اس کو ام الطریق کہتے ہیں عربی میں۔ یا پھر جب فوج جنگ کے لیے نکلتی ہے تو جو درمیانی لشکر ہوتا ہے اس کو ام الجیش، یا جہاں پر وہ علم بردار ہوتا ہے کسی فوج کا، اس کو ام الجیش کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو کوئی وادی ہو، خوبصورت کوئی شہر ہو، اس کو ام القریٰ، جس طرح مرکزی حیثیت رکھتی ہے مکہ مکرمہ کی وادی، اس کو اسی لیے ام القریٰ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ ام سے مراد، یعنی آپ یوں سمجھیں دوسرے لفظوں میں کہ سینٹرل پوائنٹ کسی چیز کا، لفظ ام سے مراد سینٹرل پوائنٹ، مرکزی نقطہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جو کسی چیز کا مرکز ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس مرکز کے ارد گرد ہی ساری طاقتیں، اور اس مرکز کے ارد گرد اور وہاں سے ہی سارا کچھ نکلتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک لخت جگر کا یہ جو کنیت ہے ام ابیہا، یہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو کمالات ہیں، آپ کے جو فیض کا سارا منبع و مرکز ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام کی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ آپ سے ہی پھر آگے کوثر ہونے کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے جتنے بھی فیوز و برکات جاری ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان سارے کمالات کا، ان تمام فیوز و برکات کا جو مرکز ہے، جو سینٹرل پوائنٹ ہے اس کا کائنات میں، وہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی پاک ذات ہے، کہ وہاں سے ہی رسول پاک علیہ السلام کے کمال کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ امام حسن علیہ السلام کی صورت میں ہو، وہ حضرت مولا مہدی علیہ السلام کی صورت میں ہو، یا سادات جتنے بھی بزرگ ہیں، یہ آپ کے ادھر کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی جو ہیں، یہ سارا فیض کہاں سے ہے؟ یہ پاک بی بی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا تو فیض ہے۔ تو اس لیے آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کی امین ہیں، آپ وہاں ان کی کمالات کی مظہر ہیں، اور تمام تر وہ فیوز و برکات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے آگے امت میں تقسیم فرمانے ہیں، اس کا مرکز اللہ پاک نے سیدہ کائنات کو بنایا۔ اس لیے آپ ام ابیہا کے لقب سے اور اس کنیت سے بھی ملقب ہیں۔ اور دوسرا، آپ کی شخصیت اور آپ کی جو بلند شخصیت ہے اس کو ہم اس زاویہ نگاہ سے بھی دیکھنا چاہیں گے کہ رسول پاک علیہ السلام اللہ کا رسول تو ہیں، نبی بھی ہیں،
یہ بہت بڑا مقام ہے. اس سے بڑا اور کیا مقام مخلوق کے لیے ہوگا کہ کوئی نبی ہو یا رسول ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے محبوب ہیں. اب اللہ کا محبوب ہونا یہ انبیاء کرام میں سے کسی کو بھی یہ شان حاصل نہیں ہے جو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے. تو اللہ پاک اپنے محبوب سے اگر کہتے ہیں کہ محبوب آپ مانگ لیجئے کیا آپ نے مانگنا ہے، لیکن وہ محبوب ہیں، وہ بھی اپنی محبوبیت کی شان پہ ناز کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بے شک، خاموش ہیں سبحان کہ اللہ. مالک تو ہی عطا فرما. اب اس میں جو میں ضروری آپ سے کروں گا، یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے کہ اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مانگ لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، تو وہ تو جتنے بھی بڑے ہیں تو اللہ کی مخلوق، بے شک. تو مخلوق ہونے کے اعتبار سے وہ اپنے حساب سے ہی مانگیں گے. لیکن ادھر توجہ یہ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ مولا دینا ہی ہے تو اپنی شان سے عطا فرما. واہ، میں سبحان اپنی اللہ، شان سبحان سے نہیں اللہ. مانگتا، تو اپنی شان سے عطا فرما. اب اللہ پاک نے بھی اپنے محبوب کو جب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہا ہوگا کہ محبوب ایسی عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. واہ، سبحان اللہ. اور پھر وہ عطا جو کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کے معیار پہ نہیں کی، وہ اللہ نے اپنی شان کے اعتبار سے عطا سبحان کی اور اللہ. کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب ہم نے آپ کو آپ کی لخت جگر فاطمہ عطا فرمائی. اب سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم اس زاویہ نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمائی ہے یہ اپنی شانوں کے حساب سے عطا فرمائی. اب جو اللہ اپنی پاک بارگاہ کے شایان شان کوئی نعمت عطا فرمائے اس کو کون تول سکتا ہے؟ مخلوق میں سبحان دم اللہ، خم کیا کہاں ہے کہ وہ اس کو تول سکے یا ناپ سکے یا اس کا کوئی اندازہ لگا سکے. اسی لیے ہمارے سر جو ہیں سر تسلیم خم ہیں اس پاک بارگاہ میں، اور یہاں بھی خم ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قیامت والے دن بھی کائنات دیکھے گی کہ جس پاک بی بی کا احترام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے فرمایا کرتے تھے، ان کے مقام کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اگر کوئی جانتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہیں جو قیامت والے دن سب کو کھڑا کر کے سر اور آنکھیں جھکا دیں گے اور ارشاد ہوگا کہ میرے محبوب کی لخت جگر کی آمد ہے، اس لیے سروں کو بھی جھکا لو، آنکھیں بھی جھکا لو، سبحان اللہ. تاکہ لوگوں کو پاک بی بی کے مقام و مرتبہ کا پتہ چل سکے. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے جید علماء کرام موجود ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. علامہ صاحب، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، جو مشکل ترین زندگی جسے قرار دیا جاتا ہے، اس میں خاتون جنت کا کیا کردار ہے، کیا مثالی کردار رہا ان کا، اس پہ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت توحید کا آغاز فرمایا تو یقیناً اس کے بعد مشرکین قریش کو اور ارد گرد کے تمام سرداروں کو سب سے زیادہ تکلیف شروع ہوئی، چونکہ ان کی سرداری کا خاتمہ ہونے جا رہا تھا. اس لیے انہوں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی اور ہر طرح سے نبی کریم کی دعوت کے اس رستے کو روکنا چاہا. ایسے موقع پر جس گھرانے نے اور جن افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دام درم سخن اپنے تمام وجود کے ساتھ ساتھ دیا، ان میں سب سے قریبی ترین ہستی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. بے شک بے شک. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے مقام اور مرتبے کے حوالے سے یہ جو تاریخی ابحاث ہیں کہ ان کی ولادت کب ہوئی، جوان کیسے ہوئیں، بچپن کیسے گزرا، یہ چیزیں اپنی جگہ، لیکن ان سے ہٹ کر ان کا جو معنوی مقام ہے، معنوی مرتبہ ہے، وہ سب سے زیادہ اہم ہے. وہ جتنا بڑا ہوگا اس کا اثر بھی کائنات پر اتنا زیادہ بے ہوگا. شک ایسا ہی ہے. ایک واقعہ ہو سکتا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہو، لیکن جب اس واقعے کے پیچھے اس کام کے کرنے والی شخصیت کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں نا، تو وہ شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے اس واقعے کا اثر بھی کائنات میں اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جب سے ہوش سنبھالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. جب سے ہوش سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کہ جب شعوری زندگی میں اس
سطح تک پہنچیں کہ وہ نبی کی مدد کر سکتی ہیں. لیکن کیا صرف ان کی زندگی کا یہی پہلو پیش نظر ہے؟ نہیں، وہ ہستی ہیں جو عالم ملکوت میں بھی اپنا اثر رکھتی تھیں. بے شک، سبحان اللہ. اس دنیا میں آمد سے پہلے بھی اپنا وجود، اپنا تشخص اور اپنا اثر رکھتی تھیں. وہ شخصیت ہیں جن کے اس بدن اور ظاہری وجود سے پہلے ان کے ملکوتی وجود سے اس کائنات میں موجود موجودات نے استفادہ کیا ہے. انبیاء نے استفادہ کیا ہے، اولیاء نے استفادہ کیا ہے، ملائکہ نے استفادہ کیا ہے. اب ایک ایسی شخصیت کی زندگی کو صرف ان 18 سالوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ان کی جو پیچھے سے جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خلقت کا ارادہ کیا تو اس ارادے خداوندی کے نتیجے میں جو ہستیاں سب سے پہلے معرض وجود میں آئیں، ان ہستیوں میں پہلے نبی کریم، بعد میں علی مرتضیٰ، بعد میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس پورے عالم پر ان کا اثر بھی ہے، ان کا احسان بھی ہے، اور سارا عالم ان کا احسان مند بھی ہے. صرف وہ 18 سال کی زندگی نہیں. لہٰذا جب آپ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں نا تو ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑا جو واقعہ ہوا وہ شب معراج کا ہے. نبی کریم تشریف لے گئے معراج پہ، اور لمحوں میں ایسے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا لیکن لمحوں میں ہوا، اس طرح سے کہ جب معراج سے آپ واپس تشریف لائے تو گھر کے دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی. لیکن اس واقعے میں جو سب سے بڑا انعام نبی کریم کو ملا ہے اس ظاہری دنیا میں اور اس مادی دنیا میں، وہ انعام کیا ہے؟ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وجود ہے. یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شب معراج کا انعام ہے اللہ کی طرف سے نبی کریم کو. اور جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شکم مادر میں تشریف لائیں تو اس کے بعد اس سے پہلے کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے اہم پوائنٹس ہیں. پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں اتنی گنجائش ہے یا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بہشت کا کھانا دیا گیا، آپ نے اس میں سے تناول فرمایا تو جو باقی کھانا تھا وہ واپس لے جایا گیا. کہا کسی اور بشر پر، کسی اور انسان پر یہ کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے صرف اور صرف نبی کریم اکیلے اس کے حقدار ہیں اور انہوں نے اکیلے کھایا. اس کے بعد پھر وہی ہوئی کہ اب آپ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لائے. لیکن خود اس واقعے سے پہلے یعنی وہ بہشتی کھانا دینے سے پہلے نبی کریم کے والے سے ہماری احادیث بتاتی ہیں کہ 40 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشے تنہائی میں رہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پیغام بھجوایا کہ میں کسی خاص وجہ سے نہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے گوشے تنہائی میں ہوں، اور یہ گویا اعتکاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی دو عالم کے وجود کی عطائیگی سے پہلے، عطا کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معتکف بنا دیا گیا کہ 40 دن وہ تمام عالم سے کٹ کر صرف خدا کی بارگاہ میں رہے اور اس کے بعد پھر یہ نعمت عطا ہو اور پھر وہ نعمت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وجود میں منتقل ہو. اب آپ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو نبی کریم ایک دن تشریف لائے گھر تو دیکھا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا گفتگو فرما رہی ہیں. یہ کون سا دور ہے؟ وہ دور جب نبی کریم کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، جب نبی کریم کے گھر آنا جانا نہیں ہے. وہ دور جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو، ملکۃ العرب کو تنہائیوں کا سامنا ہے. وہ دور جب ہمسایہ عورتوں نے، قبیلوں کی عورتوں نے، مختلف سرداروں کی بیویوں نے آنا جانا ختم کر دیا ہے، بائیکاٹ کیا ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ تنہائیوں کا شکار ہے. ایک ایسے موقع پر نبی کریم تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ گفتگو فرما رہی ہیں. پوچھا کہ اے خدیجہ یہ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ اس بچی سے جو میرے شکم میں موجود ہے، فاطمہ، وہ مجھ سے ہم کلام ہو رہی ہے. یعنی وہ ہستی جس کا صرف پیدائش کے بعد اثر نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں تاثیر ہے، نبی کریم کی زندگی میں اس کا اثر ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں آپ بھی، ہمارے سارے ناظرین بھی، کہ نبی کریم کی بیٹیوں کے حوالے سے تاریخ اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور بعض لوگ قائل ہیں 4 بیٹیوں کے، بعض لوگ قائل ہیں 1 بیٹی کے. اس سے غرض نہیں ہے 4 کہیں، 10 کہیں، 20 کہیں، 1 کہیں، لیکن جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ بی بی دو عالم کے مقابلے میں کوئی ہے یا نہیں ہے.
सवाल ये सुभान है। अल्लाह। इस हवाले से अगर देखा जाए तो तमाम आलम इस्लाम मुत्तफिक है कि फातिमतुज़ ज़हरा के मुकाबले में आपकी किसी औलाद की कोई वो सिलसिला दर्ज नस्ब तो वहीं बंदी से चला नहीं है, और अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ फातिमतुज़ ज़हरा के हवाले से है। सुभान अल्लाह। अब उस हवाले से आप ये देखें कि बाज़ औक़ात उनके मकाम और मर्तबे से गाफिल लोग जब बीबी के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो वो बाज़ औक़ात डंडी मार देते हैं, बाज़ औक़ात अपनी कमफ़हमी की वजह से और बाज़ औक़ात बाज़ ख़ास तारीख़ी अवामिल की वजह से। मसलन नबी करीम के हवाले से अभी हमारे उलमाए कराम ने बयान किया, दीगर प्रोग्रामों में भी बयान होता है, तारीख़ी किताबों में भी लिखा हुआ है कि जब कभी बीबी तशरीफ़ लाती तो नबी करीम अपनी जगह से उठ खड़े होते। सिर्फ उठ खड़े नहीं होते, उठ खड़ा होना सिर्फ ये कोई इतना अहम मसला नहीं है, लेकिन नबी करीम उठते, अपनी नशिस्त पे बैठा चंद कदम आगे जाते इस्तकबाल के लिए, और इस्तकबाल के बाद उनको सीने से लगाकर उनका बोसा देते। सुभान अल्लाह। बोसा देने के बाद हाथ पकड़ते गर्मी के साथ और मोहब्बत के साथ, फिर लाकर अपनी जगह उनको बिठाते, खुद सामने बैठ जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सवाल यह है कि नबी करीम के बारे में तमाम आलम इस्लाम मुत्तफिक है ना कि नबी करीम का हर फ़ेल और हर काम सुन्नत है, तो इसको सुन्नत होना चाहिए। किस माना में कि आप पर ये सुन्नत होनी चाहिए, ये बात नबी करीम की सुन्नत के तौर पर कि आप बेटी का इस्तकबाल करने के लिए खड़े हों, आप बेटी के इस्तकबाल के लिए चंद कदम आगे बढ़ें, आप बेटी के माथे का बोसा लें, हाथ पकड़ें, लाके उसको अपनी जगह बिठाएं, खुद सामने बैठ जाएं, इसको सुन्नत होना चाहिए। लेकिन किसी आज तक मुहद्दिस ने, किसी मुअर्रिख ने, किसी आलिम ने ये बात नहीं लिखी कि ये सुन्नत नबवी है कि बेटी का यूँ एहतमाम करो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये जो एहतराम, ये जो मकाम, ये जो फ़ेल है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फातिमतुज़ ज़हरा के लिए किया हुआ कदम है, बाप का बेटी के लिए नहीं है। वाह, सुभान लिहाजा ये जो बेटी है ये अपने मकाम और मर्तबे के लिहाज से शरीके कार रिसालत है। क्या मतलब है इसका? नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन है, नबी करीम का दीन तमाम उम्मतों के लिए आया है और ता क़यामत आया है। इन तमाम उम्मतों में, तमाम अक़वाम में, जितनी भी अक़वाम नबी करीम के बाद इस्लाम कबूल करके इस्लाम के दायरे में दाखिल होती हैं, उनको नमूने अमल के तौर पर नबी करीम की सूरत में अल्लाह ने उसवा पेश कर दिया है। अब सवाल यह है कि आधी आबादी तो ख़वातीन की है, उन ख़वातीन को अपने बहुत सारे मसाइल में, ख़वातीन के नफ्सियाती मसाइल होते हैं, नफ्सियाती मसाइल से मुराद यानी बीमारी नहीं, एक है आपके बदन का, ख़वातीन और मर्दों में जो फ़र्क है उस फ़र्क के तहत दोनों के तकाज़े अलग हैं। उस अलग अलग तकाज़ों के तहत मर्द के जज्बात और हैं, ख़वातीन के जज्बात और हैं। ख़ातून से आप ये नहीं कह सकते मर्द को अपने लिए नमूना बनाओ, नहीं कह सकते आप, इसलिए कि वो ख़ातून है, ये मर्द है। ख़ातून से आप नहीं कह सकते कि एक माँ के तौर पर बाप को अपने लिए नमूना बनाओ, वो अपने माँ को नमूना बनाएगी, इसलिए कि उसकी फितरत का तकाजा है। लिहाजा वो जो आधी आबादी है, उस आधी आबादी को एक नमूने कामिल की ज़रूरत थी, जिस तरह से मर्दों को नमूने कामिल की ज़रूरत है। तो अल्लाह ने नबी करीम की सूरत में तमाम आलम बशरियत को नबी करीम की सूरत में नमूना दिया, लेकिन जब ख़वातीन के उन मसाइल की बारी आई तो वहाँ पर पूरे आलम में फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अलावा कोई और ऐसा नमूना नहीं था जो उस पाए की हो। लिहाजा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नमूने अमल बनी तमाम आलम बशरियत के लिए, इसलिए सय्यदतुन निसाइल आलमीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के किरदार, शख्सियत और उनकी फ़जीलत और उनका जो मिसाली किरदार इस रहती दुनिया तक रहा है, और ख़ास तौर के ऊपर उस दौर के अंदर जो दौर इस्लाम का दौर मुश्किल तरीन दौर गुजारा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा सैयद तैयब शाह गिलानी साहब। अल्लामा साहब, आपकी तरफ आऊँगा और आपसे मेरा सवाल ये है कि जो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का 3 तरह का जो किरदार रहा, वो एक किरदार दख्तर रसूल, दूसरा किरदार वो हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह की जो है वो ज़ौजा हैं, तीसरा किरदार वो ख़ातून जन्नत हैं और जन्नत के नौजवानों की सरदार की माँ भी हैं।
تو ان تمام کرداروں اور تمام القابات کو جو نوازا گیا آپ کو، اور اس طریقے سے جس طریقے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ تعلیمات کو اور ان کے جو ہے ان اسوہ حسنہ کو اجاگر کیا اپنی احادیث کے اندر، تو ہمیں آج کے دور میں آج کی خواتین کو رول ماڈل کے طور کے اوپر کس طرح لینا چاہیے خاتون جنت کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماجد بھائی، ابھی شہیدی صاحب جس طرح بیان فرما رہے تھے کہ تمام تر، اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی کہا تھا کہ عورتوں کے لیے کہ بطول باش، کہ بیبیوں عورتوں تم ایسا کرو کہ پاک بی بی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں ڈھل جاؤ، تاکہ تمہاری گود میں بھی کوئی حسین جیسا بیٹا پیدا ہو سکے ان کی سیرت کا فیض لے کر. تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ اگر بیٹی کے اعتبار سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور مولا علی علیہ السلام کی زوجہ کے اعتبار سے دیکھیں، یا حسنین کریمین سلام اللہ تعالیٰ علیہما کی پاک والدہ ماجدہ کے روپ میں دیکھیں، تو آپ بے مثال ہیں. اور وہ گفتگو میں سمجھتا ہوں ایک جملے میں پہلے ہو چکی ہے کہ ساری کائنات کی عورتوں کے لیے اگر کوئی رول ماڈل چاہیے تھا وہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی پاک ذات ہیں. دیکھیے اور بھی بہت ساری بیبیاں ہیں جن کو اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ زوجیت کا رشتہ عطا فرمایا، اور بہت سارے ایسے اللہ پاک نے معزز کیا خواتین کو. لیکن جو کامل و اکمل ہے، جنہیں کبھی اللہ پاک کو کچھ کہا ہی نہیں اللہ رب العالمین نے کہ آپ ایسا نہیں کرو، ایسا کرو، ایسا نہیں کرو، ایسا کرو، وہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے. پرفیکٹ ہے، کامل و اکمل ہے. اس لیے آج کے دور میں اگر کوئی، ہمارے گھروں میں ہماری تربیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو پاک بی بی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت کے ساتھ جوڑیں اپنی عورتوں کو. اس کے حوالہ سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے حضرت سیدہ فضہ کی. انہوں نے خدمت کی پاک بی بی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی. ان کی سیرت میں ایک واقعہ میری نظر سے ایک دفعہ گزرا تھا کہ آپ حج پہ جا رہی ہیں، سیدہ فضہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ان کی پاک بارگاہ میں خدمت کرتی رہیں، تو راستے میں کہیں راستے سے قافلے سے جدا ہو گئیں. تو ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ کوئی عورت ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلا. راستے میں سلام کے بعد ان کا پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو قرآن کریم کی آیت سے جواب دیا، اور سارا راستہ جتنی بھی باتیں کی، جو بھی وہ پوچھتے، وہ جو ساتھ لے کے آ رہے تھے، جواب قرآن سے ملتا. بغیر قرآن کے بی بی فضہ نے کوئی بات ہی نہیں کی. جب قافلہ کے ساتھ وہ آ کے ملے تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ ان قافلے والوں میں آپ کا کوئی عزیز ہے، تو قرآن سے ہی آیت پڑھ کے کہا کہ ہاں میرے بیٹے ہیں. ان بیٹوں کو بلایا، نام بھی قرآن کریم سے ہی لے کے بتائے. تو وہ بڑا متعجب ہو کے کہنے لگا کہ دیکھیے یہ جو بی بی ہیں یہ کون ہیں، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں ان کے ساتھ، جو بھی بات میں نے ان کے ساتھ کی ہے اس کا جواب انہوں نے قرآن کی آیت سے باہر دیا ہی نہیں ہے، یہ کون ہے اتنی عالمہ فاضلہ. تو انہوں نے فرمایا تم اس سفر کی بات کرتے ہو، یہ تھوڑا سا کیا، ہمیں کئی سال بیت گئے. یہ ہماری ماں ہیں، یہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی خادمہ ہیں. انہوں نے تو کئی سالوں سے ہم سے پانی کا گلاس بھی مانگا تو کوئی آیت پڑھی، کھانے کا بھی سوال کیا تو کوئی آیت پڑھی، کسی کام کے لیے بھیجنا تھا تو کوئی آیت پڑھی. بڑا متعجب ہوا. کا تعجب نہ کر، یہ جس ہستی کی خدمت میں رہے ہیں وہاں سے یہی فیض ملتا ہے قرآن کریم کا، کہ جب بھی بات کرتی ہیں قرآن سے بات کرتی. تو ماجد بھائی سوچنے کی بات یہ ہے، توجہ طلب امر جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کے گھر کے کنیزیں اور نوکر قرآن فہمی کا یہ مقام رکھتے ہوں، اس پاک بی بی اور ان کے بچوں اور ان کے شوہر نامدار کا قرآن کریم کے فہم کا مقام کیا ہوگا. چونکہ وحی ادھر نازل ہوتی رہی ہے، اور جس انداز میں اس وحی کے مفہوم کو وہ سمجھ سکتے تھے کائنات میں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے جاتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے. تو اب یہ حدیث پاک ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ سب کی نظریں جھکی ہوں گی. اب یہ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں مولا علی علیہ السلام کی منقبت میں عرض کرنے لگا ہوں یا پاک بی بی کی بارگاہ میں. پاک بی بی سلام اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے سامنے ساری کائنات کی نگاہیں جھک جاتی ہیں.
سبحان اللہ اور سبحان اگر یہ منظر کسی نے نہیں دیکھا تو وہ قیامت والے دن دیکھ لے گا، جن کے سامنے ساری کائنات کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، لیکن علی المرتضیٰ وہ پاک ہستی ہیں کہ جہاں پاک بی بی کی نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ تو یہ ایسا گھرانہ ہے کہ ان کی ایک دوسرے کے ہر پھول کی خوشبو ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے، وہ رول ماڈل ہے۔ وہاں سے ہمیں اس گھر کو جب تک ہم ان سے متمسک نہیں ہوں گے، ہدایت کا نور کبھی بھی ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کو بتا کے گئے ہیں کہ میرے بعد اگر ہدایت سے متمسک رہنا چاہتے ہو، اس گھر سے متمسک رہو تو تمہیں فیض نصیب ہوتا رہے گا۔ ہماری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اور ہر اس عورت کے لیے جو اللہ کی بارگاہ سے نور عرفان چاہتی ہیں، ان کو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کو بطور رول ماڈل ان کو اپنا ماننا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا، اور جو ہی وہ اس پاک بارگاہ سے منسوب ہوں گی، اللہ رب العالمین پاکیزگی اور طہارت کا فیض منتقل فرما دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ علامہ امین شہیدی صاحب کے پاس میں آؤں گا، علامہ صاحب سے بات کریں گے۔ علامہ صاحب، جو ایک رشتہ رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کا آپ علیہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ، اور خاص طور پر خلفائے راشدین کے ساتھ، وہ رشتہ کیسا تھا؟ کیسے تعلقات رہے؟ کس طریقے سے جو ہے وہ صحابہ کرام نے آپ کی شخصیت سے استفادہ کیا؟ دیکھیے، عام طور پر جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر گفتگو ہوتی ہے تو تین پہلوؤں کو سامنے رکھا جاتا ہے، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ایک زوجہ ہونے کی حیثیت سے، اور ایک ماں ہونے کی حیثیت سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گھریلو زندگی میں یہی تین پہلو، اور ایک پھر بہن ہونے کا پہلو، یہ چار پہلو ہوتے ہیں، لیکن یہ گھر کی زندگی ہے۔ جو شخصیات رول ماڈل ہوتی ہیں نا، وہ عالمی ہوتی ہیں، زندگی کے تمام پہلوؤں میں وہ رول ماڈل ہوتی ہیں۔ ایک خاتون کا کردار صرف ان تین یا چار پہلوؤں میں محدود نہیں ہوتا۔ ایک خاتون مفکرہ ہو سکتی ہے، ایک خاتون عالمہ ہو سکتی ہے، ایک خاتون مجاہدہ ہو سکتی ہے، ایک خاتون مربی ہو سکتی ہے، ایک خاتون معلمہ ہو سکتی ہے، ایک خاتون متخلق باخلاق اللہ ہو سکتی ہے، ایک خاتون عابدہ ہو سکتی ہے، ایک خاتون عارفہ ہو سکتی ہے، ایک خاتون مجاہدہ ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ زندگی کے جتنے بھی انسانی پہلو اٹھا کر دیکھیں، وہ ان تین چار رشتوں سے ہٹ کر آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک خاتون لیڈر ہو سکتی ہے، معاشرے کو لے کر چل سکتی ہے، ایک خاتون اللہ کا پیغام معاشرے میں نافذ کرنے کے حوالے سے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے حوالے سے ایک کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ سارے کردار ان تین یا چار رشتوں سے ہٹ کر ہیں۔ اب ان پر ہماری عام طور پر توجہ نہیں جاتی، لہٰذا جب آپ بی بی دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کی شخصیت پر غور کرتے ہیں تو نبی کریم کے بعد بعض روایات کے مطابق 90 دن، بعض روایات کے مطابق زیادہ سے زیادہ 75 دن، ہمارے ہاں یہ دو طرح کی روایات ہیں کہ ان میں آپ کی شہادت ہوئی ہے اور آپ دنیا سے وصال کر کے چلی گئی۔ لیکن اس عرصے کے اندر بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبات آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کے خطبے موجود ہیں، آپ کے جملے موجود ہیں، صحیفہ فاطمیہ کے نام سے ان سے منسوب ان کے اقوال اور ان کے کلام کا مجموعہ اب بھی موجود ہے، ان کی دعائیں موجود ہیں۔ چونکہ اہل البیت علیہ السلام کے دروازے سے جب آپ متمسک ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ان کی ہر شخصیت کے حوالے سے وہ پھول ملتے ہیں جو آپ کی روح کو معطر کر سکیں اور آپ کے ذہنوں کو جلا عطا کریں، نورانیت عطا کریں۔ بی بی دو عالم سلام اللہ علیہا خود منبع اور مأخذ ہے نورانیت کا تمام اہل البیت کے درمیان، اور اہل البیت علیہ السلام کے درمیان بی بی دو عالم کا جو رول ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت ہے، حدیث ہے، بڑی ہی عجیب ہے۔ فرمایا کہ نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا، ہم اہل البیت امیر المؤمنین سے لے کر امام مہدی آخر الزمان تک، یہ تمام کی تمام شخصیات اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں، لیکن ہماری جدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ہستی جن کے بارے میں ہماری احادیث یہ بتاتی ہیں کہ اہل البیت کے یہ افراد ان کے گرد اس پروانے کی طرح سے
طواف کرتے تھے جو شمع کے گرد گھومتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت اس طرح کی جامع شخصیت ہے، اس بے لیے شک۔ اگر آپ نبی کریم کے بعد یا خود نبی کریم کے دور میں علم کی پیاسی خواتین کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو منبع علم و معرفت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات نظر آئے گی۔ آپ ان کے خطبات اٹھا کر دیکھیں نا، جو ان کا خطبہ فدکیہ ہے وہ دیکھ لیں، آپ کو اس میں جو کلام کا لیول نظر آئے گا وہ رسول پاک والا لیول ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ ایک ایک جملے کے اندر اللہ کے دین کی طرف سے عائد شدہ فرائض، مستحبات اور نوافل کی حکمتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ کون سا عمل اللہ نے کیوں فرض کیا اور اس کی فرضیت کے پیچھے دلیل کیا تھی۔ یہ ایک عام خاتون نہیں کر سکتی، چند دن نبی کریم کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والی خاتون نہیں کر سکتی جب تک اس کا براہ راست تعلق اور واسطہ اس وحی کے منبع سے نہ ہو۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، چاہے اہل البیت کے درمیان، چاہے صحابیات کے درمیان، حتیٰ مردوں کے درمیان بھی منبع علم اور منبع فیض کے حوالے سے خود نبی کریم کے اپنے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی ایک مکمل منارہ ہدایت رہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کے لیے بہترین عمل کیا ہے۔ یہاں پر سب خاموش رہے، یا ہر ایک نے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی قیاس آرائی کی اپنی اپنی سوچ کے مطابق۔ اب روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین وہاں سے اٹھے، گھر آئے اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ آپ کے بابا نے یہ سوال کیا ہے، آپ کی نگاہ کیا ہے، آپ کی نظر کیا ہے؟ فرمایا کہ بہترین عمل عورت کے لیے یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے، نہ نامحرم مرد اس عورت کو دیکھے۔ اب آپ دیکھیں یہ خود وحی سے اخذ شدہ مفہوم ہے۔ جب تک وحی کے اس منبع سے انسان کا تعلق نہ ہو اس طرح کی حکمت کے دروازے نہیں کھلتے۔ حکمت کے دروازے انہی پر کھلتے ہیں جو خود اس وہاں سے باب العلم بھی پاک بی بی کی بارگاہ سے بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا۔ شان اقدس حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر مزید بھی گفتگو کریں گے۔ ابھی نشریات میں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ زندگی اور ان کی شخصیت کے اوپر سید طیب شاہ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ علامہ صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں جس طریقے سے آج کی خواتین زندگی گزار رہی ہیں، اور جو سیدۃ النساء العالمین نے جو زندگی گزاری ہے، ایک قسم پرسی زندگی گزاری ہے کہ چکیاں بھی اپنے ہاتھ سے پیسا کرتی تھیں، باقاعدہ طور کے اوپر ہم روایات کے اندر پڑھتے ہیں کہ نشانات پڑ جایا کرتے تھے جسم کے اوپر۔ تو آج کی خواتین کو اس سے کیا درس لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی زندگی کا یہ جو پہلو ہے جس کو آپ نے اجاگر کرنے کے لیے گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ ہماری بیویاں جو ہیں، ہمارے گھروں میں لیڈیز جو ہیں، عورتیں جو ہیں، وہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے یہ قسم پرسی سے ایک بات ذہن میں رکھ لیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ جو تھا نا، یہ کوئی غریب گھرانہ تھا۔ یہ لفظ سن کے عام طور پہ ہمارے ہاں، اور تعارف کروایا بھی بدقسمتی سے ان لوگوں نے تعارف کروایا ہے اہل بیت اطہار کا جو خود کسی کام کے نہیں ہیں، جو اپنی حالت پہ ہی قیاس کر کے رسول پاک کے گھر کو وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ نہیں تھا، برعکس ہے اس کے۔ اس کی میں مثال یہ دینا چاہوں گا کہ جب خیبر فتح ہوا تو سب سے زیادہ جو حصہ تھا وہ سرکار مولا مرتضیٰ مشکل کشا کو ملا، کیونکہ آپ مین آف دی وار وہاں بھی سرکار مولا مرتضیٰ تھے۔ اب وہ واحد جنگ تھی کہ جب صحابہ کرام کے بچے سونے سے کھیلے، ان کی عورتوں نے اپنے کانوں میں بڑے سالوں بعد اور سونا دیکھا اور استعمال کیا اپنے جسم کے لیے۔ اب سب سے زیادہ حصہ جس کو ملا ہے اس کے گھر کی کیفیت کیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں ڈھیر لگ جاتا جتنا حصہ ملا تھا۔ اب سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ مولا کریم میرے
شوہر نامدار کو جو وہاں سے حصہ ملے، میری خواہش ہے کہ وہ سارا راستے میں تقسیم کر کے آئیں۔ سبحان اللہ۔ اب مولا علی علیہ السلام واپس آتے ہیں تو آپ کو جو ملا تھا واپس خالی ہاتھ اپنے گھر میں آ جاتے ہیں۔ تو اندر داخل ہوتے ہی پاک بی بی سلام اللہ تعالیٰ علیہ پوچھتی ہیں کہ آپ کو جو وہاں سے حصہ ملا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ جو قباء مسجد قباء ہے مسجد قباء، اس علاقے سے میں آیا ہوں، وہاں بہت سارے یتیم اور ایسے لوگ موجود تھے مساکین، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ علی کے پاس کچھ موجود ہو اور علی علیہ السلام وہاں ان کو دیے بغیر اپنے گھر میں آ جائیں۔ اب اگر ہماری عورتیں ہیں آج کی جو ہمارا رویہ ہے، تو شاید ایسے کسی خامد کے ساتھ وہ ناراض ہو جاتی کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا، اگر آپ کو مل ہی گیا تھا تو آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں، آپ کچھ تو گھر میں لے کے آتے۔ لیکن آسمان کی آنکھ نے کیا دیکھا کہ سیدہ کائنات نے سجدہ شکر ادا کیا کہ مولا جیسی میری چاہت تھی اللہ پاک تو نے مجھے ویسا ہی شوہر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس تھا کچھ نہیں، سب سے امیر تھے، سردار گھرانہ تھا، غنی تھے، اور سیدہ کائنات کی جو ماں کی دولت ہے اس کا ہی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت سرکار ہاشم، حضرت عبد المطلب، ان کے جو انفاق ہیں اور ان کا جو خرچ ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور حضرت مولا علی علیہ السلام کا جو خرچ کرنا تھا، مولا حسن علیہ السلام کا جو دسترخوان ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جو خود کام کرنا ہے، اور ان کا یہ، میں اس کو ذرا بات کو ختم کر لوں، یہ والی بات کہ ان کا یہ نہیں تھا کہ تھا نہیں ان کے پاس، ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ رکھتے نہیں تھے اپنے پاس۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو چکی والا مسئلہ ہے، میں دوستوں کو توجہ دلوایا کرتا ہوں کہ یار یہ تو سب بیان کرتے ہیں کہ وہ جو چکی چلتی رہتی تھی، اگر خود بند کر دیتی تھیں تو فرشتے چکی چلاتے تھے، کبھی حضرت بلال کی ڈیوٹی بھی لگ جاتی تھی اور کبھی خود چلاتی رہتی تھی، کبھی فرشتے آ کے چکی چلاتے تھے۔ ماجد بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، اگر وہ غریب تھے تو چکی میں کیا ہوتا تھا جس کو پیستے رہتے تھے؟ آخر کچھ تو تھا نا کہ وہ چکی بند ہی نہیں ہوتی تھی۔ بالکل بالکل۔ وہ ایسے ہے کہ اگر کوئی دین کو صحیح طور سے مطالعہ اس کا کر کے دیکھے تو پتہ چلے گا کہ جو اصحاب صفہ تھے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانان گرامی تشریف لاتے تھے، ان کے لیے جو ضیافت کا اہتمام ہوتا تھا وہ پاک بی بی کے دروازے سے ہی آتا تھا، اور یہ میسج بھی کائنات کو قیامت تک کے لیے تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لنگر ہے وہ سیدہ کے دروازے سے چلتا تھا، وہاں سے چلے گا اور وہاں سے ہی چل رہا ہے۔ تو یہ پیغام تھا۔ تو ہمیں بھی ہمارا وہ رول ماڈل ہیں، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے ہمارے آج کے معاشرے میں عورتوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، بیویوں کو، کہ سیدہ کائنات کی طرف دیکھیں عقیدت کے ساتھ نظر اٹھا کے، تاکہ صبر و شکر اور اللہ کی رضا پہ راضی کیسے رہتے ہیں، اس کی رضا کو تسلیم کیسے کرتے ہیں، اس کا فیض نصیب ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ علامہ امین شہیدی صاحب، ہم نے ذکر جیسے کیا تھا آپ سے پہلے بھی کہ جس طریقے سے صحابہ کے ساتھ ایک تعلق رہا، ایک خلفائے راشدین کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رہا، اب ہم اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کریں سیدۃ النساء العالمین اور خاتون یعنی کہ خاتون جنت اور ام المومنین کا کیا رشتے تھا؟ یہ بات تو پھر وہیں پر آتی ہے کہ ہم سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کی زندگی کے ایک پہلو کو اگر لیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ آپ کی ان ماؤں سے کیا رشتہ تھا جو نبی کریم کے عقد میں تھیں اور عقد میں آنے کے بعد امت کی مائیں کہلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کم سے کم تعداد ہے وہ 11 زوجات کی ہے، زیادہ سے زیادہ بعض نے 15 بھی لکھا ہے اور بعض 18 تک بھی گئے ہیں، جو قدر متیقن ہے وہ 11 ہے۔ ان 11 میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تقریباً اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے 25 سال نبی کریم کے ساتھ گزارے ہیں۔ 25 سال نبی کریم کی اپنی عمر جب آپ نے شادی کی تو 25 سال تھی، آگے 25 سال 50 سال ہو گئے، تقریباً 51ویں برس یا 52ویں برس میں آپ نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا ہے اور اس کو عام الحزن آپ نے قرار دیا، اور اس کے بعد پھر باقی شادیاں کی ہیں۔ اب وہ جو باقی شادیاں ہیں وہ ٹوٹل کتنی ہیں؟ 10 تقریباً زوجات کم از کم ہیں، کم از کم۔ ان 10 زوجات کو ٹوٹل عرصہ نبی کریم کا کتنا ملا؟ تقریباً 10 سال۔ تقریباً 10 سال۔ اگر نبی کریم چونکہ ایک شوہر کی حیثیت سے بیویوں کے درمیان انصاف
اور ان کے حق کا پورا پورا خیال رکھتے تھے، تو اس لیے باری باری ہر ایک کو ٹائم دیتے تھے۔ اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم کی زندگی کے تقریباً ایک سال کا عرصہ تمام زوجات کو ملا ہے، بالکل تمام زوجات کو۔ اچھا، یہ یعنی حد اکثر ہے، حد اقل نہیں، حد اکثر اتنا ملا ہے۔ اگر وہ 18 زوجات والی بات آئے تو اس کو یہ مزید تقسیم میں کم ہو جاتا ہے۔ اب اس عرصے میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود تھیں۔ جب موجود تھیں تو ان کا رشتہ اور ان کا تعلق جو ہے ان تمام امہات المؤمنین کے ساتھ تھا، لہٰذا اس تعلق کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں تو حضرت ام سلمہ کے گھر حضرت نبی کریم کی موجودگی میں یہ آیے تطہیر کا نزول اور اہل البیت کا تعارف اس گھر کا تحفہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اسی طرح سے جب کسی نے حضرت ام المومنین عائشہ سے پوچھا کہ نبی کریم کو سب سے زیادہ محبوب ہستی کون ہے یا کون تھا یا تھی، تو آپ نے فرمایا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ علیہ۔ جب پوچھا کہ سب سے زیادہ شبیہ نبی کریم کے کون ہے تو کہا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جب پوچھا ان کے بعد کون ہے تو کہا ان کے شوہر علی مرتضیٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ جو تعلق ہے، یہ جو اس طرح کا اظہار ہے، یہ اس زمانے میں جب نبی کریم یا موجود تھے یا آپ کے وصال کے فوراً بعد، تو اس دور میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا باقی تمام ان ماؤں کے ساتھ تعلق کی عکاسی کرتا ہے کہ بی بی دو عالم اپنے ان رشتوں کو کس حد تک تقدس کی نگاہ سے، احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھیں اور اس کا خیال رکھتی تھیں۔ لہٰذا جب ہم خود نبی کریم کی اپنی روش میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں نبی کریم کی سنتوں میں سے ایک، اب سنت نہیں میں کہتا بلکہ آپ کے واقعات میں سے اور آپ کے اخلاق میں سے، کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے بعد جب کبھی گھر میں کوئی بیل، کوئی بکرا، کوئی بھیڑ، کوئی جانور کٹتا تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے ان کا حصہ الگ فرماتے اور وہ ان کے لیے بھجواتے، اور پوچھا جاتا کیوں؟ کہتے ہیں حضرت خدیجہ کے احترام میں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم سے زوجہ کا احترام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سیکھا ہے، لہٰذا نبی کریم سے منسوب جو بھی چیز ہوگی، جو بھی فرد ہوگا، جو بھی شخصیت ہوگی، اس کا احترام اور اس سے رشتہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کی پہلی ترجیح ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہم سب کے لیے اس میں کامل ہے اور نمونہ عمل ہے۔ بالکل، ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے کامل بھی ہے اور نمونہ بھی ہے، اور آج کی خواتین کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بھی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر علامہ سید طیب شاہ گیلانی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ علامہ سید امین شہیدی صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہمیں اجازت دیے، کل دوبارہ حاضر ہوں گے نشریات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان۔